الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا 8واں سلسلہ لے کر آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خلاق کائنات ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اس آیت مقدسہ کے اندر ویسے تو بہت ساری چیزوں کی تفصیل ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایک اہم ترین بات جو ان آیات مقدسہ کے اندر ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر تورات شریف اور انجیل شریف میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں، میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ان کتابوں میں بھی موجود تھا، اور پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جانتے تھے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے تو خود اپنے امتیوں کو، اپنے حواریوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سنائی، جیسا کہ 28ویں سپارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ میں تمہیں اس رسول کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے چرچے پہلی امتوں میں بھی ہوئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے چرچے صرف قرآن میں نہیں بلکہ اللہ نے تورات میں بھی فرمائے اور انجیل میں بھی فرمائے۔ اس کے متعلق میں آپ کو چند ایک باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اوصاف دریافت کیے جو اللہ نے تورات میں ذکر کیے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں سے بعض اوصاف اللہ نے تورات میں بھی ذکر کیے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے۔ فرمایا وہ کیا تھے؟ فرمایا گیا کہ اللہ نے تورات میں یوں ذکر کیا کہ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد اور مبشر اور نذیر اور نگہبان بنا کر بھیجا، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بد خلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے، بلکہ خطا کاروں کو معاف کرتے ہو، ان پر احسان فرماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو اس طرح راست نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پکارنے لگیں، اور تمہاری بدولت یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت اندھی آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں، بہرے کان سننے لگ جاتے ہیں، اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل یہ کشادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں، یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعریف ہے یہ تورات شریف کے اندر ذکر کی۔ یاد رکھیے سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے
اندھوں کو آنکھیں مل جاتی ہیں، اور جو نہیں سننے والے ان کو سننے کی قوت مل جاتی ہے، اور جن کے دل جو ہے وہ پردے میں پڑے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کے دل جو ہے وہ کشادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کے متعلق کہ تورات شریف کے اندر یہ مضمون منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر خوبی کے قابل کروں گا اور ہر خلق کریم عطا کروں گا، اطمینان قلب اور وقار کو ان کا لباس بناؤں گا، اطاعت اور احسان کو ان کا شعار کروں گا، تقوی کو ان کا ضمیر، حکمت کو ان کا راز، صدق و وفا کو ان کی طبیعت، عفو و کرم کو ان کی عادت اور عدل کو ان کی سیرت، اظہار حق کو ان کی شریعت، ہدایت کو ان کا امام اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا، اور احمد ان کا نام ہے۔ مخلوق ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت اور گمنامی کے بعد رفعت و منزلت عطا کروں گا۔ فرمایا انہی کے برکت سے یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے، فرمایا قلت کے بعد کثرت، فقر کے بعد دولت اور تفرقوں کے بعد محبت و عنایت کروں گا۔ فرمایا انہی کی بدولت مختلف قبائل غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کر دوں گا، اور فرمایا ان کی امت کو تمام امتوں میں بہترین امت بنا دوں گا۔ یعنی سب کچھ یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یاد رکھیے یہ جو کائنات سجائی گئی نا، یہ جو اتنی خوبصورت کائنات ہے، آپ اگر اس دنیا کے اندر نظر دوڑائیں تو آپ کو خوبصورت مناظر نظر آئیں گے، دلکش مناظر نظر آئیں گے، سمندروں کی لہریں اپنی جگہ پہ، پہاڑوں کی چوٹیاں اپنی جگہ پر، پھولوں کا مہکنا، ان کی خوشبو، چرندوں اور پرندوں اور بلبل کا چہکنا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ مگر یہ سب کس لیے بنایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے یہ جو ساری دنیا بنائی ہے نا، صرف اور صرف آپ کی خاطر بنائی۔ یاد رکھیے یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر بنائی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کائنات کی رونقیں، یہ سب کچھ جو ہم نے بنایا، شجر بنائے، حجر بنائے، سمندر بنائے، نہریں بنائی، دریا بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، پھول بنائے، خوشبوئیں بنائی، انسان کو بنایا، حشرات الارض کو بنایا، کائنات کی ہر چیز کو بنا دیا، صرف اور صرف اے پیارے محبوب آپ کی خاطر بنایا۔ اگر ہمیں آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم یہ کائنات ہی نہ بناتے۔ سب کچھ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے۔ یعنی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر مجھے یاد آیا نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی سب کچھ ان کے لیے بنایا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو شان عطا فرمائی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنایا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو سب کچھ جو کچھ بنایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر بنایا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، آپ چونکہ رحمت للعالمین بن کر بھیجے گئے، اور ساری کائنات کے لیے، یعنی پہلو کے لیے بھی، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہیں آپ۔ اور آپ کی شان کے کیا کہنے، آپ کو جس بھی عنوان کے اندر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بچپن کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بدولت، آپ کے آنے کی برکت سے اس دنیا میں جو برکتیں رونما ہوئی نا، ان میں ایک برکت یہ تھی کہ عرب کے اندر ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، کافی وقت گزر چکا،
کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم بارش طلب کرتے ہیں۔ مگر بعض نے کہا ایسا کرو کہ جب ہمارے پاس کعبۃ اللہ کے متولی اور کعبۃ اللہ کے جو سجادہ نشین ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر دعا کے لیے کہتے ہیں۔ جب لوگوں نے آن کر کہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے آپ کو پکڑا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ شریف گئے اور خود دعا مانگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے بیت اللہ شریف کی، اور حضرت آپ کے جو دادا تھے انہوں نے جب دعا مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگلی مبارک اٹھائی، فرمایا بس حضور نے انگلی اٹھائی تو بدلیاں چھا گئی اور پورے عرب کے اندر جو ہے وہ بارش برسنے لگی، زمین ہموار ہو گئی، زمین پر جو ہے وہ سبزہ اگ گیا اور جانوروں نے جو ہے وہ خوب جو ہے وہ پانی پیا، یہاں تک کہ وہ فربا ہو گئے۔ یہ سب صدقہ تھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو بچپن سے ہی لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کی خیر خواہی کرتے چلے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ ہم پر مجموعی طور پر عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری پیشانی پر نہیں لکھا ہوتا، ہم کوئی برے اعمال کر لیتے ہیں تو ہمارے گھروں کے دروازوں پر نہیں لکھا ہوتا، شرابی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا یہ شرابی ہے، زنا کرنے والے کے گھر پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ زانی کا گھر ہے۔ یہ سب صدقہ ہے اس کالی کملی والے کا، وگرنہ پہلے کی جو امتیں گزری ان کی پیشانیوں پر یہ لکھا ہوتا، ان کے گھروں کے دروازے پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ لوگ کس کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل یہ جو ساری کرم نوازیاں ہم پر ہو رہی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار بنیں، اور آپ کی وفا یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ کے محبوب نے حکم دیا انہیں کر گزریں اور جن سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اسی سپارے کے اندر ایک آیت مقدسہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ یہ ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، حضور سے سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس وقت پر ظاہر کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑی رہی تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا تو اس کے متعلق شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ قیامت کب، اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل انما علمها عند ربی، فرمایا حبیب آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ مگر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے۔ یہ ایک کانسیپٹ کلیئر رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم غیبی ہم کہتے ہیں یہ علم غیب علم عطائی ہے، ذاتی علم تو میرے رب کا ہے، وہ رب میرا اپنی عطا سے جس کو جتنا علم چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رب جس کو جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم عطا فرمایا، اور انہی علوم میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو نشانیاں بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ یہ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا مہینہ بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاریخ بتا دی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر وقت بھی بتایا گیا، یعنی وہ گھڑی
وہ ساعت کون سی ہے وہ بھی بتائی گئی۔ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نہیں بتایا وہ سن نہیں بتایا، یعنی سال نہیں بتایا کہ وہ کون سا سال ہوگا جس سال کے اندر قیامت قائم ہوگی، اور اس کی بھی وجوہات بیان کی گئی کہ کیوں نہیں بتایا۔ وہ اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام سال بھی بتا دیتے تو پھر قرآن کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ قیامت اچانک آئے گی، پھر وہ اچانک آنے والا جو معاملہ ہوتا وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا، کیونکہ ہر چیز پھر سامنے آ جاتی۔ اس حکم کو برقرار رکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سال نہیں بتایا۔ آئیے میں آپ کو حدیث مبارکہ بتاتا ہوں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو قیامت کے متعلق نشانیاں ارشاد فرمائی وہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلد گزرنے لگے گا۔ سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزرے گا۔ آپ دیکھیں بعض اوقات جب چنگاری جیسے ہی آگ سے اٹھتی ہے فوراً بجھ جاتی ہے، فرمایا ایک گھنٹہ ایسے جلدی گزرنے لگے گا۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں کہ کتنا وقت جو ہے وہ برکت گویا کہ وقت میں نہ رہی، اور کس قدر جلدی جو ہے وہ وقت گزر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ نشانیاں آج سے 1400 سال پہلے بتا گئے کہ سال مہینے کی مثل، مہینہ ہفتے کی مثل، اور ہفتہ دن کی مثل، اور دن گھنٹے کی مثل، اور گھنٹہ جو ہے وہ آگ کی چنگاری کی طرح جلد گزر جائے گا۔ یہ نشانیاں میرے محبوب علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا اس کے ذریعے سے میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتا دی۔ حضرت سالمہ بنت حر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ امامت کرو، اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہ ملے گا۔ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ کے اندر ہی اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور جہل یعنی جہالت کا ظہور ہوگا، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک مرد کفیل ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے، امامت کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، یعنی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کر دیا گیا، یا پھر ایسے لوگ ہی میسر نہیں ہوں گے جو امامت کے اہل ہوں۔ پھر شراب جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ آج ہمارے زمانے کے اندر آپ دیکھیں، ہماری مسلم کنٹری کے اندر شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر کلب اس کے موجود ہیں، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہوٹلز اس کی بک کی جاتی ہیں۔ خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور وہ شراب نوشی کا جو نشہ ہے اس کو اپناتا چلا جا رہا ہے، جس کے متعلق ہم پہلے بھی ذکر کر چکے۔ یہ شراب کئی بدکاریوں کی اصل ہے، اس سے گناہوں کی ابتدا شروع ہوتی ہے، پھر نہ جانے وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے، اور خاندان کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر زنا کے متعلق بتایا گیا کہ زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملات آج بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یہ نشانیاں میرے محبوب علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ ایک اور حدیث مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سے یہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ غور سے سننی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصیبتوں کا آنا حلال ہو جائے گا، یعنی 15 کام کرو گے تو پھر تم پر مصیبتیں آئیں گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون سے 15 کام ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب غنیمت کا مال کو ذاتی مال بنا لیا جائے گا۔ دوسرا فرمایا، امانت کے مال کو غنیمت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو حالانکہ یہ حق ہے اس کو جرمانہ سمجھا جائے گا، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، جب دوست کے ساتھ نیکی ہوگی اور باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ فرمایا، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، لوگ چیخ چیخ کر مسجدوں میں باتیں کریں گے۔ فرمایا، اسی طرح ذلیل شخص
قوم کا سردار بن جائے گا، جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا اور گانے والیاں گانے گائیں گی، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے کے لوگوں کو برا کہیں گے، فرمایا اس وقت تم سرخ آندھیوں، زمین کے دھسنے اور مسخ ہونے کا انتظار کرنا۔ فرمایا یہ عذاب پھر تم پر آ سکتے ہیں۔ فرمایا جب یہ 15 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں۔ آپ دیکھو نا یار، آج لوگوں سے زکوٰۃ لینے جاؤ، بڑے کروڑ پتی ہوں گے، ہر جگہ یعنی شراب میں بھی پیسہ خرچ کر دیں گے، گانے باجے پر بھی پیسہ خرچ کر دیں گے، لیکن جہاں زکوٰۃ دینے کی بات آئے گی تو وہ پھر اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ان کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں اور ان کا پیسہ گویا کہ ہڑپنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر جو ذکر ہوا، علماء اسی کے مطابق حکم دیتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالو اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو۔ لوگ جب جو ہے وہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھنے لگیں گے، فرمایا تم اس وقت اپنے اوپر مصیبتوں کے آنے کا انتظار کرو۔ اسی طرح بیوی کی اطاعت ہوگی، ماں کی نافرمانی۔ لوگ آج اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیتے ہیں اور بیویوں کی فرمانبرداری میں گویا لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ دوستوں کی باتیں مانیں گے، باپ کی نافرمانی کر دیں گے۔ اسی طرح فرمایا جب تم میں سب سے ذلیل ترین شخص تمہارا سردار بنا لیا جائے۔ غور کیجئے ہم کس سٹیج پر اس وقت موجود ہیں۔ اسی طرح فرمایا جب لوگ کسی کے شر کی وجہ سے، اس کے فساد کی وجہ سے کہ یہ لڑ پڑے گا، یہ جھگڑ پڑے گا، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح شراب جب عام ہو جائے گی، ریشم جب پہنا جائے گا اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، موسیقی عام ہو جائے گی، فرمایا اس وقت تم انتظار کرو کہ تمہارے اوپر سرخ آندھیاں آئیں گی، زمین دھسا دی جائے گی، زلزلے کی صورت آئے گی، اور فرمایا انتظار کرو اس وقت کا کہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ سامعین عزیز وقار، یہ نشانیاں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے بتا چکے۔ غور کیجئے قیامت کتنی قریب ہے، کتنی نشانیاں ہم دیکھ چکے، بس چند نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ مزید اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ قیامت کب آنی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ایک طویل روایت کے آخر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج سے 1400 سال پہلے، یعنی 10 تاریخ اور عاشورہ کا مہینہ یعنی محرم الحرام ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن بھی بتایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ اب وہ حدیث مبارکہ دیکھیں، حضور نے تاریخ بتا دی، مہینہ بتا دیا اور دن بتا دیا۔ اب وہ حدیث مبارکہ جس میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لمحہ یعنی ساعت بتائی کہ کس گھڑی کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی آخری ساعت میں یعنی آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور اسی ساعت میں قیامت بھی قائم ہوگی۔ یعنی سب کچھ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، صرف اور صرف میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا تو سن نہیں بتایا، یعنی سال نہیں بتایا، اور سال نہ بتانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سن بھی بتا دیتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ قیامت آنے میں اب کتنے سال باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں اور کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ یوں قیامت کے اچانک آنے کا جو ذکر قرآن میں موجود ہے وہ ثابت نہ ہوتا، لہذا سال نہ بتانا قرآن پاک کے صدق کو قائم رکھنے کے لیے، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے متعلق اور بہت ساری چیزیں ذکر فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی عطا سے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس چیز کا ہم بالکل جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں پھر وضاحت کر دوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا گیا وہ سارا کا سارا علم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عطائی علم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا
ذاتی علم جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا، اس کا کوئی انکار نہیں کہ اللہ ہی نے عطا فرمایا، لیکن جو علم غیب ہے ہم اس کو ذاتی نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔